اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کی دعا دوسرے مسلمان کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ آپ دعا کرو میں آمین کہتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کرو۔ ساتھ میں نبی وقاص کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے دعا کی کہ اے اللہ، اے باری تعالیٰ، جنگ کے لیے جا رہا ہوں، میرے مقابلے میں سخت سے سخت کافر کو لانا، بڑے سے بڑے سردار کو لانا، تاکہ میں اسے قتل کر سکوں اور میرے حصے میں کافی سارا مال غنیمت آئے۔ عبداللہ ابن جیش رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آمین۔ پھر عبداللہ ابن جیش رضی اللہ عنہ کی باری آتی ہے، دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، میرے مقابلے میں سخت سے سخت کافر کو لانا، اس کی تلوار کی دھار اتنی تیز ہو جب وہ میرے سینے کے آر پار کرے تو خون کے فوارے چھوٹے۔ ایسے بات جب میں شہید ہو جاؤں، دعا کریں گے جب میں شہید ہو جاؤں کہ اللہ کافر میرے کان کاٹ کے لے جائے، کافر میرا ناک کاٹ کے لے جائے۔ کل قیامت کے دن اے اللہ میں جب تیرے سامنے کھڑا ہوں تو اے اللہ تو پوچھے کہ عبداللہ ابن جیش تیرا کان کہاں ہے، تیرا ناک کہاں ہے، تو میں کہہ سکوں گا کہ اے اللہ تیرے دین کی خاطر، تیرے حبیب کی خاطر میں یہ اپنا کان بھی دے آیا ہوں، میں اپنا ناک بھی دے آیا ہوں۔ ایسے بات ساتھ کے نبی وقاص کہتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے آمین کہا۔ جب جبل احد کے مقام پر پہنچتے ہیں تو دونوں کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ ساتھ کے نبی وقاص کہتے ہیں کہ میرے حصے میں بہت سارا مال غنیمت آیا، اور جا کر عبداللہ ابن جیش رضی اللہ عنہ کو جب دیکھتے ہیں تو کافر ان کا کان کاٹ کے لے گئے، ان کا ناک کاٹ کے لے گئے، اس کا ہار بنا۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ شادی کی پہلی رات ہے، اپنی بیوی کے ساتھ ہے، صبح ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا ہے جنگ کے لیے جانا۔ اپنی بیوی کو سیج میں بٹھاتے ہیں اور اسی مقام میں احد پر آ کر شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہداء میں دیکھ رہے ہیں، سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ نہیں، غازیوں میں دیکھتے ہیں سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ نہیں، پریشان ہو گئے کہ کہیں کفار سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ تو نہیں لے گئے۔ کسی احد پہاڑ کے دامن میں کھڑے اللہ جبریل امین کو بھیجتے ہیں اور اپنے حبیب سے کہتے ہیں کہ اپنا سر مبارک رخ انور آسمان کی طرف کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو 70,000 ملائکہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ کو آسمان پر غسل دے رہے ہیں۔ ایسے بات کیونکہ غسل کی حالت میں تھے تو ان کا غسل ملائکہ نے آسمان پر سونے اور چاندی کے برتنوں سے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ کسی اور پہاڑ کے دامن میں اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ان کے بالوں سے پانی ٹپک گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ کو وہیں سنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں تمام شہداء کرام کو اکٹھا کرو، میرے پیارے چچا سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ٹکڑوں کو اکٹھا کرو، میں انہیں جنت البقیع کی طرف لے کے جاؤں گا۔ اب صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پتہ چلے کون سا ٹکڑا آپ کے پیارے چچا کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک ایک ٹکڑے کو اٹھاؤ، کان کے ساتھ لگاؤ، جس ٹکڑے سے آواز آئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سمجھ آنا یہ میرے پیارے چچا کا۔ ایسے بات تمام شہداء کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت البقیع کی طرف جانے لگتے ہیں، روانہ ہونے لگتے ہیں تو یہ احد پہاڑ ساتھ چلنے لگتے ہیں کہ یہ میرے شہداء ہیں، میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ اللہ جبریل امین کو بھیجتے ہیں، اپنے حبیب سے کہتے ہیں کہ اپنے شہداء کو یہی احد پہاڑ کے دامن یہی میدان جنگ میں آرام کرنے دیں۔ کل آپ کا کوئی امتی ان شہداء کو سلام پیش کرنے آئے گا تو جبل احد اس جنتی پہاڑ کی بھی زیارت کرے گا۔ دیکھیں ایسے بات آپ یہ واقعہ اس جنگ کی تفصیل پہلے مدینہ کی زیارات میں بھی سنا ہے،